کسی نہ کسی کوشے میں ہر لمحہ مسلمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ امریکہ میں آباد مسلمانوں میں بھی ایک تڑپ ہے اپنے رب سے قربت کی، اپنے دین کو عقل و شعور کی روشنی میں سمجھنے کی۔ ایسے بے شمار سوالات کے اطمینان بخش جوابات کے لیے محمود احمد عوان اور مشہور و معروف اسکالر مفتی منیر احمد اخون کے ساتھ دیکھیے غیب کی باتیں صرف ٹی وی 1 گلوبل پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد عوان، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ اب تو میرے خیال میں بہت ان کا تعارف ہو چکا ہے، ماشاءاللہ روحانی اور علمی میدان میں انتہائی معتبر شخصیت۔ پچھلے 8-9 ہفتوں سے ہم باتیں کر رہے ہیں تصحیح قلب کہ دل کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، دل کو کس طرح صاف کرنا ہے، اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے جو کہ دل میں خرابی اور فساد کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ نے اس ٹاپک کو بہت پسند کیا، آپ کی بہت ساری ای میلز بھی آئیں، اور واقعی ناظرین یہ ہے بھی بہت اہم، کیونکہ ہے یہ دل کا معاملہ۔ اگر دل ٹھیک ہے تو باقی سب چیزیں ٹھیک، اگر دل میں خرابی ہو جائے تو دل سے نکلنے والے خیالات اور اعمال ان سب میں فساد آ جاتا ہے۔ تو حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ تو آج ہمارا نواں سبق ہے غالباً۔ جی آج 10واں سبق ہے، اور 9ویں جو ہے وہ رذیلہ بیان ہوگا۔ اچھا، جو خرابی ہے، جی خرابی جس سے بچنا چاہیے، جی بالکل۔ تو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آج ہمارا 10واں سبق ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے عجب اور خود پسندی کے بارے میں۔ عجب اور خود پسندی یہ بھی نفس کے رذائل میں سے ایک رذیلہ ہے۔ گویا کہ یہ 9واں رذیلہ ہے، اس کے بعد اگلے شو میں 10واں ہوگا۔ گویا کہ یہ 10 وہ بری صفات ہیں جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے۔ عجب اور خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا، اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا، اور زوال نعمت سے بے خوف ہونا۔ خود پسندی اور عجب حقیقت میں یہ تکبر کا شعبہ ہے، کیونکہ کبر کی ایک شاخ ہے۔ کبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ اس میں یہ کہ اپنے آپ کو باکمال بھی سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس نعمت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، مطلب اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ اور پھر یہ اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جس نے نعمت عطا کی وہ چھین بھی سکتا ہے۔ زوال نعمت سے بے خوف ہو جاتا ہے، یہ خود پسندی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک رذیلہ ہے، کیونکہ اصل میں انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنی چیز کو یقیناً جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ انسان اپنی چیز کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس اچھائی اور خوبی جو اس کو عطا کی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس پر شکر کرے۔ بس تزکیہ نفس کا اصول اس کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا برا نہیں ہے، ہاں البتہ جو اچھائی تمہیں جمال یا کمال یا نوال یا نعمت تمہیں حاصل ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ کیونکہ دنیا کے اس دارالامتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر 2 سوال رکھے ہیں۔ گویا کہ اس دارالامتحان کے 2 ہی سوال ہیں، ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال۔ خوشی اور مسرت اور نعمت ملے تو اس پر شکر کرے، مصیبت اور تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی حالتیں 2 ہی ہو سکتی ہیں، یا خوشی کے حالات ہوں گے یا غمی اور دکھ کے حالات ہوں گے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ خوشی اور مسرت کی حالت ہو تو اس پر شکر نعمت، اور اگر مصیبت اور پریشانی کی حالت ہو اس پر صبر، اللہ تبارک و تعالی سے انابت اور رجوع اللہ۔ بس یہ مومن کی شان ہے، اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے۔
اب اپنے آپ کی خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور اپنی پاکی اور اپنی صفائیاں پیش کرنا کہ میں بہت مزکہ اور مصفہ ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، اچھا اپنے آپ کو مزکہ مصفہ شو نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کی عنایت ہے. اچھا ذرا بہت سارے لوگ، بلکہ ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی نے اگر بڑی محنت کی ہو اور کسی مقام پہ پہنچ گیا ہو تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں سیلف میڈ ہوں، یا دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں سیلف میڈ آدمی ہے. تو جو آپ نے ابھی فرمایا ہے اس کے حساب سے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اس میں یہ کہ سیلف میڈ اگر وہ سمجھتا بھی ہے اس میں اتنا اضافہ رکھے کہ سیلف میڈ ہونے کی جو صلاحیت ہے یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کی، میں نے اپنی کوشش محنت سے ایک ٹارگٹ حاصل کیا، لیکن اس میں یہ ضرور سمجھے کہ یہ اللہ کی عنایت تھی، توفیق تھی کہ میں سیلف میڈ ہو کر میں نے یہ منزل پائی. قارون کی طرح یہ نہ کہ جیسے قارون نے کہا کہ یہ میں نے عقل اور علم جو مجھے تھا میں نے اس کے ذریعے سے مال حاصل کیا. جب اللہ کی زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ زکوٰۃ اللہ کے نام پہ کس بات پہ دوں، جو علم و عقل مجھے ملی تھی میں نے اس پہ بنایا سارا. یہ نہیں سوچا کہ یہ کہتا کہ علم و عقل جس رب نے مجھے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پہ چلو میں یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو سیلف میڈ اپنے عنوان میں کوئی برا نہیں، لیکن وہ یہ سوچے کہ سیلف میڈ ہونے کی جو کیفیت ہے یا صلاحیت ہے میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور ضروری نہیں ہے حضرت کہ آپ محنت کریں تو کامیابی ہو. جی جی یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بالکل. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ پاتے. بالکل. کچھ لوگ ہوتے تھوڑی سی محنت کر کے بہت، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ جو عطا کرے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. کہ دھیان وہی ہو کہ وہیں سے آتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے. بالکل. یہ رزق کا آنا اور رزق کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. عزت کا آنا اور ذلت کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ دل کی کیفیت ہو جائے گی تو پھر انسان سیدھے راستے پہ رہتا ہے. پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ صبر اور شکر والی حالت، خود پسندی میں یہی تزکیہ کا اصول یہی بتاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ ہی کی عطا کی نعمت ہے، یہ کہ یہ نہ ہو کہ بس اپنے آپ میں مگن رہے. اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے تو کہتے ہیں کہ ایک انگلی تو دوسرے کا عیب بتاتی ہے، لیکن اپنی 3 انگلیاں اس کی طرف کہ اس کی 3 عیب بتاتی ہیں اور انگوٹھا اس کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے واقعہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو کسی نے جو ہے چین کا بنا ہوا آئینہ ہدیہ دیا، تو حضرت نے رکھوا دیا کسی جگہ پہ. وقت ضرورت پیش آئی تو خادم سے کہا لے کے آؤ، وہ لا رہا تھا تو ٹوٹ گیا. اب خادم بڑا پریشان، تو حضرت سے آ کے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، کہ وہ چینی آئینہ اللہ کی قضاء و قدر کے ٹوٹ گیا. اب اللہ والے تھے تو انہوں نے فوراً فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، کہ بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے. تو یہ خود پسندی خود بینی اپنے آپ کو دیکھتا بیٹھا رہے اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، تو یہ جو ہے مومن کی شان نہیں ہے. اسے لکھا کہ اس کے 2 علاج ہیں. ایک علمی علاج یہ کہ انسان یہ تصور کرے کہ جو کمال یا نعمت مجھے حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے، اپنے کرم سے اس نے مجھے عطا کی، میں اس کا مستحق اور اہل نہیں ہوں. جیسے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی فخر نہ کرے کہ میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں، بلکہ شکر کرے کہ بادشاہ نے پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مقرر کر رکھا ہے. تو وہ فخر کا مقام نہیں، شکر کا مقام ہے. تو یہ اس کا علمی علاج ہے کہ انسان اپنے ہر کمال خوبی کو اللہ کی عنایت سمجھے. اور عملی علاج یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پر نظر رکھے. بس یہ اگر تصور قائم باندھ دے گا حضرت یہ ہو جائے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا عیب بتانا سب سے بڑا عیب ہے. بہت اچھا. کیونکہ ہم جو ہے نا جج بن جاتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں بہت عجیب باتیں لگ رہی ہوں لیکن پتہ نہیں اندر کا حال کیا ہو کہ اللہ سے کتنا قریب ہو. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ کسی کے اندر 1000 برائیاں بھی تمہیں نظر آئے تو تم یہ سوچو کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک خوبی ایسی ہو جو اس کی 1000 برائیوں پر بھاری ہو. جی لہٰذا اس کی مقدر کرو. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی کہ کس کے دل میں ہم کون ہوتے ہیں. بالکل صحیح. حضرت کالز کا سلسلہ کرتے ہیں. رومانہ ہیں ورجینیا سے غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں حضرات کو بہت سلام. میرا وعلیکم السلام. 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. ایک تو پہلا سوال تو میرا بیٹا ہے 2.5 مہینے کا. وہ جب تک 1.5 مہینے تک تو وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح رہا، دودھ وغیرہ بالکل پیتا تھا اور بہت اچھی صحت ہو گئی تھی اس کی. لیکن ابھی 1 مہینے سے اس کا یہ حال ہے کہ اس نے بالکل دودھ پینا چھوڑا ہوا ہے اور
پریشانی ہوتی ہے. اور مفتی صاحب کے ایک پروگرام میں دیکھا تھا سورہ قریش کا اور سورہ قلم کا, وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں لیکن پھر بھی اس کا یہی حال ہے. اچھا جی. اور دوسری بات یہ کہ میں اس کو نرسنگ کرتی ہوں تو میرے بھی جیسے میں چاہ رہی ہوں کہ دودھ میں اضافے کے لیے کوئی ایسی دعا ہو. جی بہت 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 شکریہ. ہاں اس بچے کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ 2 صورتیں 11 مرتبہ اس بچے پہ دم کریں اور تھوڑے سے عرق گلاب پہ دم کر کے اس بچے کے دائیں بائیں چھڑک دیا کریں. سورۃ فلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 دفعہ درود شریف یہ آپ 41 دن بلا ناغہ کر لیں, انشاءاللہ تعالی بچے کی کیفیت درست ہو جائے گی. باقی آپ اپنے دودھ کے لیے اس کے لیے آپ سورۃ والضحیٰ 11 دفعہ اور سورۃ الم نشرہ 3 دفعہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں. صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ کریں. یہ آپ 21 دن یہ بلا ناغہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ دودھ کی کیفیت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیلگری سے حضرت کال ہے مسز عمران. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں حضرات کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے کوئی دعا بتا دیجیے. اور رشتے آتے تو ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگوں کے. اور ابھی ایک پچھلے دن ایک رشتہ آیا تھا, وہ میں نے اس کا استخارہ کیا تو مجھے کچھ پہلے دن ہی کچھ صحیح نظر نہیں آیا, جیسے کوئی آدمی 2 ایسے گھر میں گھس رہے ہیں زبردستی نا, تو میں وہ پھر خاموش ہو گئی, آگے نہیں کیا. اور دوسرے یہ کہ میری بڑی بیٹی کی ڈلیوری ہونے والی ہے, اس کا ٹائم ہو گیا, آپ پلیز کوئی دعا بتا دیں تاکہ آسانی سے وہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خیر و عافیت کے ساتھ ان کو فارغ کر دے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا حضرت اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, اگر یہ استخارے کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے کیونکہ لوگ استخارہ کر تو لیتے ہیں پھر بعد میں تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں, پھر اپنی مرضی کا وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ فرمائیے کہ اگر کوئی خواب آئے تو آیا خود اس کی تعبیر کر لیں یا کسی بزرگ سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی ہم نے اس مقصد کے لیے استخارہ کیا تھا اور ایسا ہمیں خواب آیا ہے, آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے, کون سا بہتر ہے؟ بالکل اس میں یہ ہے کہ جہاں تک وہ آپ کے پہلے مسئلے کا تعلق ہے اس میں تو جو آپ نے استخارہ کیا اور استخارے کی تعبیر بھی آپ نے متعین کی, جیسے محمود صاحب نے جو ہے وہ اس میں سوال اٹھایا, اچھا سوال ہے. استخارے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جب آپ استخارہ کریں تو خالی ذہن ہو کر استخارہ کریں, جو بھی رزلٹ آ جائے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر استخارے کے اندر جو چیز ظاہر ہو گئی اس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ استخارہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشاورت ہے, ان سے طلب خیر ہے. اب اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کی توہین اور اہانت لازم آتی ہے, تو اہانت الہی کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور دوسرا قول فقہاء کا یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, تو فقہاء نے اسی قول کو مفتہ بھی قرار دیا ہے. پہلا قول زیادہ سنگین تھا تو لہذا یہ دوسرے قول کو مفتہ بھی قرار دیا کہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے. لہذا استخارہ کرنے سے پہلے یہ ذہن اپنا صاف رکھے کہ مجھے استخارے کے مطابق ہی کرنا ہے جو ظاہر ہو. پھر جیسے کہ محمود صاحب نے کہا کہ جو خواب آتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے, وہ اگر بہت واضح ہے بالکل خیر شر بالکل صاف نظر آتا ہے وہ ایک دوسری بات ہے, ورنہ کسی حبیبن اور لبیبن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کسی مخلص دوست ہے یا کسی عقل مند عالم سے اس کی تعبیر پوچھے, وہ جو تعبیر متعین کرے اس پر عمل کریں. تو یہ استخارے کا اصول ہے. باقی رہا آپ کی بچی کے رشتے کے لیے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 2 پوری نہیں پڑھنی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یہاں سے لینی ہے, اور 3 نمبر آیت قدرن تک آپ نے پڑھنی ہے مغرب کے بعد 71 ٹائم, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ آپ نے 90 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے, انشاءاللہ بہترین رشتہ ملے گا بھی اور طے بھی ہو جائے گا. اور دوسرا سوال جو بچے کی ڈلیوری کے حوالے سے, اس کے لیے آپ ایسا کریں, ایک گڑ کی ڈلی لے کے اس پہ 101 دفعہ سورۃ قدر انا انزلنا سورۃ قدر اس کے اوپر دم کر لیں, تو دن بھر میں وہ تھوڑا تھوڑا گڑ چاٹتی رہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ بہت مجرب عمل ہے ایسی صورتحال میں جیسے آپ نے بتایا کہ ڈلیوری کا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی جو فراغت نہیں ہو رہی, اس کے گڑ پہ دم کر کے وہ 101 دفعہ سورۃ انا انزلنا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, انشاءاللہ بہت ہی نارمل اور آسانی کے ساتھ ولادت انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں شاہنواز فروزن فوڈ, جن کے کھانے منٹوں میں تیار ہوتے ہیں, انتہائی لذیذ کھانے, حلال کھانے آپ کے سب گروسری سٹورز میں ان کے فروزن سیکشن میں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ ان کا بہت مشہور ویکینڈ برنچ تھا اور اب بھی ہے, تو وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اب انہوں نے جمعے کو بھی سوچا ہے کہ شروع کیا جائے.
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، استفادہ اٹھا سکیں. تو 13 اپریل سے، جو 13 اپریل کو جمعہ ہے، تو اس سے یہ ڈنر بفے شروع کر رہے ہیں. تو آپ جائیے گا، انشاءاللہ آپ بہت لطف اندوز ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی. نیو یارک سے لائیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. علی عبداللہ صاحب ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. میں سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا ایک نسخہ میرے گردوں کے متعلق، میرے گردے پرفیکٹ کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مجھے کہا گیا تھا کہ ڈائلسس پہ رکھا جائے گا، لیکن میں نے وہ نسخہ اس کا استعمال کیا انجیروں والے، اور اب میں 100 دن ہو گئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا GFR جو ہے وہ 16 ہو گیا تھا، اب 19 ہو گیا. تو الحمدللہ وہ بہت کارگر نسخہ ثابت ہو رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے. اور آپ گزارش یہ ہے میرے آرٹریز میں، ہارٹ کے 3 آرٹریز میں بلاکیج ہے بول رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ گیا. تو اس کے لیے مجھے کچھ عنایت فرمائیے. ٹھیک ہے جی. میرے کچھ بھولنے کی عادت ہو گئی، کوئی بات میرے مائنڈ سے سلپ ہوتی، تو اس کے لیے کچھ عنایت فرما دیں. اور ایک اہم سوال ہے کہ اکثر ایسی روایتیں ہیں جیسے زبیدہ کے انتقال کرنے پر وہ بخشی گئی، خدا تعالیٰ نے اسے اس بات پر نہیں بخشا کہ اس نے نہر کھدوایا تھا، بلکہ اس بات پر بخشا کہ اس نے جو ہے ایک مرتبہ اذان کے وقت کھانا کھا رہی تھی تو اس نے وہ نوالا رکھ دیا اور اپنے سر پر پلو ڈھانک لیا. اچھا جی. خوش ہو کے خدا نے اسے بخش دیا. تو اس کی روایتوں کی آنے کے راستے کون سے ہیں، یہ کیسے آئیں گے، علم کیسے ہوا؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ علی عبداللہ صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو افاقہ دیا، بہت سیریس بیماری. حضرت کیا انجیروں سے کیا فرمایا تھا آپ نے ان کو؟ وہ انجیر کا عمل بتایا تھا میں نے. گردے جو ہے ان کے وہ تھے کہ 5 انجیر کے دانے جی تو بھگو دینے رات میں پانی میں، اور صبح کو جو ہے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تو وہ سمودی سی بن جائے گی. جی جی. تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے وہ کھا لینی ہے. اچھا. اس کے اوپر دم کرنا ہے. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 57 دم کرنی 11 مرتبہ، تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے کھانی ہے. تو یہ باقی ہمارے ناظرین جو اگر مریض ہیں، کوئی گردوں کا پرابلم ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کر سکتے ہیں بالکل. بلکہ یہ نسخہ جو ہمارے کرم فرما ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب، یہ ان کو میں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو علی عبداللہ صاحب نے غالباً یہ نسخہ وہ سن کے اس پہ عمل کیا، تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے. ہاں ناظرین، وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں. آپ سے درخواست بھی ہے حضرت، خاص طور پہ آپ سے بھی، ان کا بھی سرجری ہوئی ہے گردے کی، تو ان کی صحت کے لیے، صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے آپ بھی دعا فرمائیے گا. ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان بھی تھا، بلکہ درخواست ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں عدنان خواجہ، تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. آپ سب درخواست ہے کہ ان کے سال ثواب کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا. اچھا انشاءاللہ ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب کے لیے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور کمیونٹی کے وہ رہنما ہیں جو کمیونٹی کی ایک عرصے سے الحمدللہ خدمت کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے. اور واقعی تمام ناظرین سے میری طرف سے بھی درخواست ہے ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کی شرف قبولیت کے لیے بھی دعا کریں. تو علی عبداللہ صاحب آپ کے لیے انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس نسخے سے نفع پہنچایا اور آپ کی گردے کی کیفیت درست ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیگر جو آرٹریز کی جو تکلیف ہے یا بھولنے کی جو تکلیف ہے وہ بھی درست کر دے. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ 101 دفعہ پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ آپ 92 ڈیز کر لیں. انشاءاللہ باقی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بیماریاں رفع ہو جائیں گی. باقی زبیدہ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، اس قسم کی جو روایات اصل میں وقت کے جو نیک لوگوں کو خواب آتے ہیں
اس خواب کے اندر یہ کیفیات بتلائی جاتی ہیں کہ مرحوم جب خواب میں ان کو ملتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ بھی کس حال میں گزری, اللہ کے یہاں پیش ہوئی تو کیا ہوا, تو وہ پھر مرحوم جو ہے وہ خواب کے اندر وہ کیفیت بیان کر دیتا ہے اللہ کے یہاں پیشی کی. تو اس طریقے سے وقت کے جو نیک لوگ کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ خواب بیان کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایسی روایات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ان روایات کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تکذیب ان کی کریں. ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے اذان کے وقت دوپٹہ سر پہ لیا, اس پر ان کی بخشش ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی عمل چھوٹا یا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک یا راستے سے ایزا دینے والی چیز ہٹانے پر جنت عطا کر دیں, ہو سکتا ہے کہ معمولی سے گناہ پر پکڑ کر لیں, تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی گناہ کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اسی پر پکڑ ہو جائے, اور یہ نہ سمجھے کہ میں تو تہجد گزار ہوں میری بخشش لازمی ہوگی, نہیں, ہو سکتا ہے وہ معمولی سی کی کوتاہی پر پکڑا جائے. لہذا اللہ کے یہاں کسی نیکی کو انسان نہ چھوٹا سمجھے نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھے, چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی کر ڈالے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہی مومن کی شان ہے اور یہی حکم ہے شریعت کا. بالکل. کیمبرج کینیڈا سے کاشف صاحب ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب اور محمود صاحب, آپ لوگوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام, فرمائیے. مجھے دو خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. اس سے پہلے مفتی صاحب کے شجرے کے حوالے سے ایک تھا کہ جیسے میں کینیڈا میں ہوں تو میں نے ان کا جو شجرہ ہے وہ kitabemuni.com ان کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے, تو جو بھی لوگ سن رہے ہو تو وہ ایزیلی جو ہے نا فیضیاب ہو سکتے ہیں ان کے شجرے سے. اچھا, بالکل. دوسرا جو تھا وہ خواب کے حوالے سے تھا. میں نے کچھ دن پہلے ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی, فرمائیے. پہلے میں نے خواب دیکھا تھا جس میں میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے اور ویل مچھلیاں دیکھنی ہے تو آپ بلوچستان کے ساحل پہ جائیں, اور میں ایک ٹرانسپورٹ طیارے میں جا رہا ہوں اور اس کا جو بھی ریفرنس آ رہا ہے وہ خانہ کعبہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کوئی چیز کتنی دور اور قریب ہے, اور ہمیں پیراشوٹ سے ڈائیو لگانی ہے. اور جب میں اترتا ہوں زمین پہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے, اور میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے میرے پر رکعت آ رہی ہوتی ہے, اور میں پھر سوچتا ہوں کہ حجر اسود کو میں چوموں, تو میں بائیں طرف سے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو نمازیوں کا ایک بہت لائن آ رہی ہوتی ہے تو میں نہیں جا سکتا ہوں, اور پھر میں کچھ جماعت اور نماز کا سلسلہ دیکھتا ہوں. اس کے بعد میں دائیں طرف سے جاتا ہوں تو حجر اسود ایک ڈھکنے پہ ڈھکا ہوا ہے, اور میں اس کو ہٹاتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں اور پھر گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ تھا میرا خواب. اچھا جی, ماشاء اللہ. جی حضرت, بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت مبارک ہے. پہلی تو انفارمیشن کا شکریہ کہ آپ نے بتلایا کہ صحیح ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے آپ کو شجرہ مل سکتا ہے, جن تک نہیں پہنچا وہ انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا خواب آپ کو بہت مبارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کو اگر اس وقت مالی تنگی یا حالات میں کوئی ایسی پرابلمز آ رہی ہیں تو اگر آپ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لے جائیں تو اس حاضری کے بعد آپ کی مالی حالات اچھے ہو جائیں گے, آپ کی فقر و فاقہ یہ تنگ دستی درست ہو جائے گی, آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. لہذا آپ کوشش کریں کہ عمرے پہ موقع مل جائے یا حج پہ موقع مل جائے, حاضری اللہ کے گھر کی ہو جائے گی آپ کی, اور انشاءاللہ آپ کے ساری دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور حجر اسود کو چومنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا تو کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے مسافہ کرنا ہے. جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے مسافہ کرتا ہے. تو اللہ سے مسافے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جانا ہے, تو گناہوں سے پاکی بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی. تو بہت مبارک خواب ہے. سبحان اللہ. کولوراڈو سے کال ہے جی, سعدیہ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to say, mashallah, your guys' tape on here on TV is very nice. Thank you. Mashallah, everyone can learn from around the world what problems they have, and it's a great program for everyone to learn. Thank you so much. And I just wanted to have two questions really quick that I really need some help on. The first question is, my sister has a problem with her other sister, and they kind of have a jealousy towards her. And she has this problem where, you know, she's always thinking about her 24/7. She's always sad when she sees her sister doing something. She has always these taklifs and these, you know, sadness inside her, depression, anxiety. And I wanted to know what kind of dua could help her get better so she doesn't have to think about her sister anymore or look at her, you know, in this jealousy type of way. Okay, what's the other thing? And the other one is her brother has a problem also. He's, mashallah, old enough now, and he has problems not being in deen as much, you know, in Islam. Okay. He doesn't pray like he needs to. He doesn't think about his business, family business, or anything like that. He's more struggling, you know, into driving, cruising a lot. He needs some help. Okay, inshallah, sister.
اچھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک تو بہن ہے اور جو دوسری بہن سے بہت ہی زیادہ حسد کرتی ہیں، اس حد تک حسد کرتی ہیں کہ ہر وقت وہ تکلیف میں اور جیلسی میں، اور ان کو خود جو پریشر ہو جاتا ہے کہ دوسری بہن کے بارے میں سوچ کے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہو گیا، اس کے پاس، تو کہہ رہی کہ اس کے لیے اس کی ہیلپ چاہیے، اس کو پلیز کچھ بتائیں تاکہ اس کی یہ حالت بہتر ہو. اور دوسرا ان کو کہا کہ ایک بھائی ہے کہ وہ دین سے دور ہے بہت، اور نمازیں وغیرہ بالکل نہیں پڑھتے، اور کاروبار میں بھی اسٹرگل ہی کر رہے ہیں اور کوئی کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا. تو ان دونوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بتائیے. پہلے مسئلے کے لیے تو آپ یہ کریں کہ سورۃ والضحیٰ 21 ٹائم 21 دفعہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں بہنوں کو کھلانا ہے. اگر میٹھی چیز نہیں کھاتی تو پانی وانی دودھ جو بھی چیز سوڈا ووڈا پیتے ہیں تو اس پہ دم کر دیں اور دونوں کو وہ پلانا ہے. انشاءاللہ آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی اور جو جیلسی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بھائی کے لیے اہدنا الصراط المستقیم یہ 71 ٹائم پڑھنا ہے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ، اور عرق گلاب پہ کھانے پینے کی چیز بھائی کو کھلا دینی ہے، اور عرق گلاب جو اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ پہ، کلوزٹ میں ٹنگے ہوئے جو اس کے کپڑے ان کے اوپر چھڑک دینا ہے. یہ 92 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نیک راستے پہ آ جائے گا، نماز روزہ کرنے لگے گا انشاءاللہ. اچھا ناظرین، وقت ہوا ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا محفوظ ترین اور آسان ترین ذریعہ. آپ اپنے گھر کے آرام میں، گھر کے کمفرٹ میں کمپیوٹر کی ایک کلک کے ذریعے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. یہ ایک لیگل طریقہ ہے، لیجٹمیٹ طریقہ ہے. دوسرے طریقے جو ہیں ہنڈی، حوالہ وغیرہ، وہ غیر قانونی ہیں، اس لیے وہ حرام طریقے ہیں. آپ اپنی حلال کمائی حلال مقصد کے لیے بھیجتے ہیں تو برائے مہربانی حلال ذریعہ بھی یوز کریں، جس کے لیے UBL کلک اینڈ ریمٹ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار کو 9 بجے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اگر کسی وجہ سے یہ پروگرام مس ہو جائے تو ہمارا ریپیٹ آتا ہے پیر کی رات، یعنی منگل کی اعلی صبح 1 بجے، اور پھر ہفتے کو دوپہر 1 بجے. تو کوئی چیز مس ہو جائے، حضرت کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ مس ہو جائے، آپ لکھ نہ سکیں تو آپ پروگرام دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ جتنے آپ کے دوست احباب جاننے والے ہیں سب کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیے، اور ان کو بتائیے کہ ڈش نیٹ ورک پہ ہے اور چینل 904 ہے TV1 گلوبل. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اٹلانٹا سے کال ہے. عارف صاحب ہیں لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے عارف بھائی. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے. حضرت میں عارف بات کر رہا ہوں. جی جی. تو حضرت آپ نے وظیفے وغیرہ بتائے تھے کاروبار کے سلسلے میں. جی جی. تو الحمدللہ بہت بہتر اور بہترین انتظام ہوا ہے اللہ آپ کے فیض سے اور اللہ پاک کے حکم سے. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے بہت بہترین معاملہ فرما دیا ہے. الحمدللہ. ہمیں جہاں پہ 30 روپے اسکوائر فٹ جگہ ملتی ہے وہاں پہ ہمیں $10 اسکوائر فٹ میں جگہ مل گئی حضرت. اللہ. اور دنوں میں معاملات بن گئے ہمارے. ماشاءاللہ. سب آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہے. ماشاءاللہ. بس حضرت اسی طریقے سے دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جی حضرت کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت مبارک عارف صاحب. بہت خوشی ہوئی ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کے جب کام بنتے ہیں مجھے آپ حضرات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبول بخشا اور آپ حضرات کو راحت اور آرام ملتا ہے تو مجھے بہت ہی تسکین ہوتی ہے. تو میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر طرح کی نظر بد سے بچاتے ہوئے آپ کی اس مسرت و خوشی کو اور بڑھاتا رہے اور آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو. آمین. منیسوٹا سے کال ہے. جی فیصل صاحب ہیں لائن پہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. السلام علیکم حضرت. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اور محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آج آپ کا سوٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. سلوار قمیض بہت شکریہ آپ کا. ذرا چینج ہو کے پہنا. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حضرت کے لیے. جی جی. کہ یہاں پہ ہمارے ایک یہودی کولیگ نے بڑا عجیب سوال کیا. انہوں نے کہتے ہیں اتنا عجیب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا سوال ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں آپ کے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں محمد رسول اللہ بعد میں کیوں ہے جبکہ تم لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے بلاوڈ ہیں
تو ان کا نام بعد میں کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں؟ تو اتنا عجیب سوال تھا حضرت، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا ہم یہ کیا سوال ہے، تو آپ اس کا پلیز کوئی اچھا جواب بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگوں کا کیا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، تو وہاں بھی تو موسیٰ رسول اللہ بعد بھی آ رہا ہے، تو وہاں ان سے پوچھا جائے کہ تم موسیٰ رسول اللہ بعد میں کیوں ذکر کرتے ہو، تو جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو حسن اتفاق ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیم یہی سوال ایک یہودی نے کیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے نبی اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کے حبیب ہے تو محبوب جو ہوتا ہے اس کو تو عاشق پہلے لاتا ہے، خود بعد میں ہوتا ہے، تو یہاں تو عاشق نے ایسی جو ہے کہ وہ غرض ظاہر کی کہ اپنا نام پہلے لایا، معشوق کا نام بعد میں لایا ہے. تو حضرت علی سے سوال کیا تھا، اور حضرت علی کی کیا شان ہے، وہ تو باب العلم والقضاء، ان کے تو علوم و عقل کی کیا انتہا تھی. خود رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں یہ توحید کا پرچم پورے عالم کے لیے بلند کرنے آئے تھے، توحید کا پرچم بلند کرنے آئے تھے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مشرک جھٹ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی ناپاک زبان سے لے، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے توحید کے پانی سے اپنی زبان کو پاک کرے، پھر اس پاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعد میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کی توحید سے پہلے وہ مشرک اپنی زبان کو پاک کرے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کہے. تو اس لیے جو ہے محمد رسول اللہ بعد میں آیا، لا الہ الا اللہ پہلے آیا. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے ہے. اس لیے کہ محمد کو جب ہم رسول مانیں گے تو پھر ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل اعتبار ہوگا. اگر ہم محمد کو رسول نہ مانیں اور اللہ کو معبود مانیں تو ایمان مکمل نہیں ہے. یہ وجہ کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو معبود مانتے تھے لیکن محمد کو رسول نہیں مانتے تھے. لہذا محمد کو رسول ماننا پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ کی توحید بعد میں آتی ہے، کیونکہ محمد کو رسول ماننے کے بعد جب توحید مانیں گے تو اب قابل قبول ہوگا. تو اس لیے بعد میں نام آیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا سوال دلچسپ تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویسے بھی حضرت بعد میں آیا تو اللہ کے بعد ہی آیا نا، کسی اور کے بعد تو نہیں آیا. صحیح ہے، اللہ تو خالق تو مالک تو اللہ ہی ہے نا. بے شک. وحید مجید صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. سے بات کرنی. جی میرا دو سوال ہے مفتی صاحب سے. ایک خواب کے متعلق کہ ان سے 2 دن پہلے میری خواب میں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وضو رہا کرے اور ایک دعا تھی یا بدیع العجائب بالخیر، اس کے متعلق بتا دیجیے دونوں. یہ حضرت آپ کی خواب میں آئے؟ جی. اور خواب میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا؟ جی حضرت. جی، اور یہ فجر کی نماز کے بعد میں نے. اچھا جی، ماشاء اللہ. یہ تو آپ کی بڑی محبت کی علامت ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو یہ تعلیم کی، تو بہت مبارک ہے. کسی عالم کا، کسی اس کا محبوب کا خواب میں آنا، یہ تو محبت اور نسبت کی علامت ہے. یہ آپ کے لیے خیر ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے بات بتائی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کر لیں. آپ کو جو مسائل درپیش ہوں اس کے لیے آپ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، اور یہ 36 دن آپ یہ عمل کر لیں. آپ اگر جس ناسازگار حالات میں اگر مبتلا ہیں انشاءاللہ آپ ان حالات سے نکل جائیں گے. گویا کہ بذریعہ خواب بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو رہنمائی فرماتے ہیں، تو خواب کے ذریعے آپ کو مجھے واسطہ بنا کے رہنمائی ہو گئی ہے. آپ اس میں عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ. حضرت کبھی ہماری خواب میں بھی آئیے. آپ کے ساتھ تو سامنے خواب میں تو خاص بات ہو تو بتا دیں. خیر نہیں. سعیدہ ہیں جی شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. اور میرا سوال ایک دوست کے تعلق تھا. وہ بہت پریشان ہے بھی. انہوں نام بتانا نہیں، میرے کو بولے پوچھو، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ انہوں جب 23 سال کے تھے حیدرآباد میں تھے تو ان کی ساس ان کو آئی بلیو ان کی مدر ان لا ان کو ایک کمرے میں لے جا کے کچھ اتنے سارے رایوں کا ڈھیر ڈال کے
انہوں جا رہے تھے سعودی عرب اپنے ہسبینڈ کے پاس اپنے 2 بچوں کی. بچہ تھا 1.5 سال کا, ایک بچی تھی 8 ماہ کی. تو پتہ نہیں شاید ان کے دل میں نہیں تھا بہو کو بھیجنا, جو بھی تھا بہرحال نہیں پتا چلا, بعد میں پتا چلا تھا. تو انہوں بولے کہ بھائی تم اپنے انڈر کوٹ پہن لو, بچوں کو بھی اپنے چھوٹے پیمپرز بندھو اور سارے جسم پہ رائے مل لو اپنے. تو وہ پوچھی کہ بھائی کیوں؟ تو بولے نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ تمہارے شوہر تم سے محبت کرنا اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونا, اسی لیے. تو بہرحال وہ بیچارے کر لیے, جو بھی ہو گیا, بچے بھی بڑے ہو گئے. یہاں آئے بعد امریکہ ان کو پتا چلا کہ رائی تو لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, میاں بیوی کے بیچ میں درمیان میں لڑائی جھگڑے کرنے رائی استعمال ہوتی ہے. تو اب جب سے بیچارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے, ہماری زندگی ٹوٹ گئی. ان کی آئے بعد 6 سال کے بعد ڈیورس ہو گئی, بچے ادھر ادھر ہو گئے. تو اب یہ بولے کہ یہ مسئلہ اگر آپ نہیں تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں مطلب ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ریالٹی میں کچھ لڑائی جھگڑوں کا معاملہ تھا کیا. نہیں اب تو آپ فرما رہی نہیں کہ ڈیورس ہو گئی؟ ہاں ڈیورس تو ہو گئی ان کی, اب ہو کے بھی کافی عرصہ ہو گیا, مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ کہ معلوم کرنا کہ واقعی میں یہ اسی کے واسطے استعمال ہوئی. اچھا, اپنی تسلی کے لیے. جی سر. بہرحال یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رائی جو انہوں نے اس پر جادو کیا ہوگا, سحر کیا ہوگا, یہ تو ایک وہمی بات ہے. وہ تو رائی جو ہے جو پڑی گئی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ دیندار عامل اس کو دیکھتا, اس پر عمل اور مراقبہ کر کے پتہ لگاتا کہ کیونکہ جادو کا معاملہ یہی ہے, وہ کسی کپڑے پہ بھی کر کے بھیجا جا سکتا ہے, بعض کسی جانور پہ کر کے جانور گھر میں داخل کیا جا سکتا ہے. تو جادو کی تو بہت سی کائنڈز ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ رائی کے اوپر پڑھ کے انہوں نے ایسا کر دیا ہو, لیکن اب یہ کہنا کہ اس رائی پہ ہوا جادو تھا یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اب شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ڈائیورس بھی ہو گئی, زندگی بریک ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب آگے کے لیے اللہ سے خیر مانگیں, اور جس نے کوئی بری نیت سے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا خود ہی دنیا آخرت میں بھگتے گا. لہٰذا اس کے لیے کہ آئندہ زندگی اللہ راحت والی اچھی کر دے, اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ روزانہ 41 دفعہ عشاء کے بعد پڑھا کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 یہ ہر وقت اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ آگے کی زندگی انشاءاللہ خیر و برکت والی رہے گی انشاءاللہ. فلوریڈا سے کال ہے جی, طاہر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام طاہر اقبال ہے, میں میامی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں حضرت جی کا شکریہ پہلے تو ادا کرنا چاہتا ہوں. میں مہینہ پہلے حضرت جی کے پاس آیا تھا اور میں نے ان کے ہاتھ سے ماشاءاللہ بیعت کی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے حضرت جی کو وہاں کہا تھا کہ حضرت جی میرے لیے داڑھی رکھنا تھوڑا مشکل ہوگا, مگر الحمدللہ میں جیسے ہی واپس آیا ہوں اور میں نے آتے ساتھ داڑھی رکھ لی ہے. میں حضرت جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اللہ میاں نے وہ بھی پورا اس پہ کامیابی دی ہے, تو بہت بہت شکریہ ہے ماشاءاللہ. حضرت جی کا بہت اچھا. جی حضرت کمال ہے, بہت بہت مبارک ہے. آپ کے فیوز تو ماشاءاللہ ہر جگہ پھیل رہے ہیں. جی الحمدللہ, بس میرے اللہ کی یہ کرم نوازی میرے بزرگوں کا فیض ہے. ماشاءاللہ طاہر صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ داڑھی رکھنا مشکل ہے, تو بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دلوں کو, حدیث میں آتا ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, وہ جیسے چاہے پھیر دے. مقلب قلوب اللہ کی ذات ہے, ہم تو ایک واسطہ ہیں, ایک ذریعہ ہیں, تو ذریعے کے طور پہ اللہ استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو یہ روحانی نفع ہوا, داڑھی کی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع بنانے کی توفیق ہو گئی, آپ کو بہت مبارک ہے. آپ کے لیے میں استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس پہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. بہت مبارک ہے. واقعی جی ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے تھے میرا دل نہیں کر رہا تھا داڑھی رکھنے کا, داڑھی بھی رکھ لی ہے اور ان کے کام بھی ہے. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے. جی وقت ہوا ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com. یہ چیزیں بناتے ہیں شہد سے اور دوسرے تمام قدرتی اجزاء سے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. آپ کو دوبارہ خوش آمدید. بریک کے بعد کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. راشد صاحب ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم, میں راشد بات کر رہا ہوں بروکلین سے. جی فرمائیے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے پاکستان میں شادی کی تھی اور پھر وہ امریکہ آ گئے اپنی فیملی کے ساتھ. یہاں انہوں نے اپنا نکاح رجسٹر کرایا اور اس کے بعد کسی وجہ سے جو ہے وہ امریکی شادی کو انہوں نے ختم کر دیا, یعنی ڈیورس کر دی. لیکن وہ اب بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں اسلامی روح سے کیا یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ انہوں نے طلاق دی یا صرف وہ جو رجسٹریشن تھی اس کو انہوں نے منسوخ کیا؟ نہیں، جو یہاں رجسٹر کرائی تھی نا شادی، اس کو انہوں نے جیسے یہاں کا طریقہ کار اس کے مطابق ڈیورس کیے. اچھا، لیکن ویسے ڈیورس نہیں کی؟ ویسے ڈیورس نہیں کی. اچھا جی. اصل میں وہ جو بھی یہاں کے قانون کے حساب سے جو انہوں نے طلاق نامہ جاری کیا، رجسٹریشن شادی کی ختم کی ہے، اس کا مضمون دیکھنا پڑے گا کہ وہ مضمون کیا ہے. اگر وہاں ڈائیورس کے لفظ ہیں یا ٹرمینیٹ کرنے کا، نکاح کو ٹرمینیٹ کرنے کے الفاظ ہیں، تو پھر شرعی طور پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ طلاق ہوئی یا نہیں. پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ون ٹائم ڈائیورس لکھ دیا ہے، آئی ڈائیورس مائی وائف فلاں بن فلاں، یہ لکھ دیا، تو ایک طلاق ہوئی. تو ایک طلاق ہوئی، اس کے بعد انہوں نے بیوی سے رجوع کر لیا، میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیا، بوس و کنار کر لیا، یا زبان سے کہہ دیا میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، تو شرعی طور پر وہ میاں بیوی رہتے ہیں. اب یہ تفصیلات پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. ہو سکتا ہے کہ عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہاں ایک طلاق دے دی اور وہ طلاق رجی ہوتی ہے، اور گھر آ کے بیوی سے رجوع کر لیا، تو شرعی طور پہ میاں بیوی رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے میاں بیوی رہ رہے ہوں، اور وہاں پیپروں میں انہوں نے اس کو اس انداز سے پیش کر دیا ہو اپنے جو بھی مقاصد ہو اس کے لیے. اس لیے اس کی جب تک پوری تحقیق شان بھی نہ ہو تو کسی قسم کی یک طرفہ بات کہنا یا کوئی بدگمانی کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اچھا حضرت، یہاں پہ اکثر وہ لکھا ہوتا ٹرمینیٹ، تو ٹرمینیٹ کا لفظ وہ بھی ایک ہی طلاق تصور کی جائے گی؟ ٹرمینیٹ کی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا. اب دوبارہ میاں بیوی بننے کے لیے صرف ایجاب و قبول اگر گواہوں کی موجودگی میں کر لیں تو نکاح ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمینیٹ وہاں کر دیا انہوں نے، گھر آ کے 2 گواہوں کے سامنے انہوں نے ایجاب و قبول کر کے نکاح دوبارہ باندھ لیا ہو، تو اس میں حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں؟ نہیں، اس میں ضرورت نہیں. اچھا. وہ طلاق بائن ہوتی ہے. اچھا. اس لیے بہت سے احتمالات اس میں ہیں، اس لیے کوئی ایک فیصلہ کرنا مشکل ہے. علی احمد صاحب ہے جی الاباما سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی سب سے پہلے تو حضرت کو سلام اور آپ کو سلام. وعلیکم السلام. جی میرے 2-3 سوال ہیں. پہلے تو میرا سوال ہے، میرا بیٹا ہے رحیم احمد، 22 سال کی عمر ہے، 2 سال سے اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اور بس دعا کریں، اور ویٹنگ لسٹ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا. تو دوسرا سوال ہے، بیٹی ہے میری 29 سال کی، اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا. اچھا جی. اور تیسرا یہ ہے کہ کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا. پہلے ہمارے بیئر تھی گیس اسٹیشن کنوینئنس اسٹور پہ، تو ہم نے 4-5 سال پہلے نکال دی، لیکن اب کوئی حلال روزی ڈھونڈ رہے ہیں، 4-5 سال سے کوئی بات نہیں بن رہی، اور بس یہ ہے کہ دعا کریں. جب بات بنتی ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوتی. ضرور جی انشاءاللہ. جی حضرت. ہاں، تو پہلے بچے کے لیے گردے کے حوالے سے تو عمل میں نے پہلے بتایا تھا، تو وہ عمل شروع کر دیں کہ 5 دانے یا 3 دانے انجیر کے لے کے وہ پانی میں 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، اور صبح کو اس کو گرینڈ کر لیں، تو وہ حلوہ سا بن جائے گا. اس پہ سورت آراف آیت نمبر 57 یہ 11 دفعہ دم کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ دم کر کے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے 25 منٹ پہلے اس کو کھلا دیں. تو یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ ان کی گردوں کو جو ہے حیرت انگیز طور پر قوت اور نفع پہنچے گا. اور یہ کی عمل. دوسرا جو ہے، آپ نے بچی کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن 3 مرتبہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے ان کی شادی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ 71 ڈیز کی نیت سے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتہ ملے گا اور طے بھی ہو جائے گا. تیسرا، کاروبار کے لیے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 2 پوری نہیں پڑھنی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لینی ہے. یہ پڑھ کے جو آپ نے قدرن تک پوری کرنی ہے. یہ 92 ٹائم پڑھنی ہے کاروبار کے لیے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے نیک اور اچھے روزگار کا انتظام کر دیں گے انشاءاللہ. شکاگو سے ہیں شکیل صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. شکاگو سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ شکاگو آئے، خاص طور سے میرے گھر تشریف لائے. ماشاءاللہ. اس کے بعد میرا اہم صاحب یہ ہے کہ میرے دوست جن کا نام عشرت حسین ہے، ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ان کا ڈائگنوز ہوا ہے کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر ہے. وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، تو ان کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں پلیز. اچھا جی. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول کرے شکیل صاحب. تو آپ ان کے جو کینسر کی جن کو تکلیف ہے
ان کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ قریش. سورۃ قریش 7 دفعہ ایک چٹکی جو ہے وہ ہلدی کے اوپر دم کرنی ہے اور ایک چٹکی روزانہ انہوں نے چاٹ لینی ہے. ایک تو یہ عمل کرنا ہے. دوسرا اللہ اللہ یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے. طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کے جو دل کی سائڈ پہ ایک آدمی بیٹھ جائے جو ان کی الٹے ہاتھ کی یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پکڑ لے اور اللہ اللہ 200 مرتبہ پڑھے، اس تصور سے کہ آسمان سے اللہ کا فیض ایک نور کی شکل میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور اس سے مریض کے دل میں منتقل ہو رہا ہے. مریض کے دل سے پورے بدن میں پھیل گیا نور اور جو بیماری کے جتنے کینسر کے جراثیم اس کے بدن سے خارج ہو رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ وہ پڑھے اور اس کمرے میں پڑھنے والا اور مریض، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی نہ ہو. یہ 92 ڈیز بلا ناغہ یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مریض پہ دم کر دیں. ان کی دوا ہے دارو جو پانی اس پہ پھونک دیں. یہ 92 عمل کر لیں. کینسر کے لیے بہت مجرب ہے. بہت سے لوگوں کا کینسر الحمدللہ جڑ سے ختم ہو گیا ہے. یہ عمل آپ بالکل پابندی سے کر لیں. انشاءاللہ ان کا پروسٹیٹ کا جو کینسر ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مسز سعید ہیں جی لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. حضرت صاحب پورے 3 مہینے کے بعد میری کال ملی ہے. اللہ کا شکر ہے میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. نمبر 1 سوال ہے کہ مجھے میری 1 ماہ پہلے بیک کی سرجری ہوئی ہے. 2 سرجری میری 1 ہفتے میں ہوئی ہیں اور اس کے بعد 1 ماہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں لاسٹ فرائیڈے کو اپنے گھر آئی ہوں. لیکن میری لیفٹ ٹانگ میں بہت سخت تکلیف ہے گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی اسپائن میں سویلنگ کی وجہ سے ہے لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چل پھر نہیں سکتی صحیح طریقے سے لیکن واکر کے ساتھ میں تھوڑا سا چل لیتی ہوں. آپ میرے لیے کوئی دعا کریں اور مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں. ضرور انشاءاللہ. بڑی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے 3 ماہ پہلے آپ نے میرے نیفیو کے لیے ہم نے شادی کے لیے پوچھا تھا تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورۃ نمل 30 اور 31 پڑھنے کے لیے. وہ سارا مکمل ہو گیا ہے. وہ پانی بھی پی رہا ہے لیکن اس میں ابھی کوئی فرق نہیں نظر آیا. جب بھی اس کے ساتھ شادی کی بات کرتے ہیں وہ اکھڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں وہاں نہیں شادی کرانا چاہتا, وہ امریکن لڑکی کے فکروں میں. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ اپنے لیے ایسا کریں یا قوی القادر قوینی و قلبی, یہ دعا ہے حدیث کی, یا قوی القادر قوینی و قلبی. یہ آپ نے 71 ٹائم پڑھنی ہے زیتون کے تیل پہ دم کر کے. جو بھی متاثرہ حصہ ہے درد جہاں ہوتا ہے اس پہ مالش کرنی ہے اور 1 ٹی اسپون زیتون اس میں سے پی لینا ہے. یہ آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر لینا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو یہ آپ اس کے لیے شروع کر لیں, انشاءاللہ آپ کی درد اور تکلیف دور ہو جائے گی. اور باقی بھائی کے لیے جو مسئلہ تھا شادی کے لیے مانتا نہیں ہے تو اس کے لیے سورۃ واقعہ شروع کر دیں. سورۃ واقعہ 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور وہ اس کو کھلا دیں. اگر کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتا تو پانی وانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے 71 دن کی نیت سے عمل شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ اچھی جگہ پر شادی کے لیے مان جائے گا اور وہ جو بھی دوسرا جو جگہ جہاں کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اچھا ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بڑی مسرت ہوتی ہے, بہت دلی خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسائل حل کر دیے, اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ دوسرے ناظرین جن کو مسائل کا سامنا ہے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی حضرت مفتی منیر احمد اخون کے کہ وہ انتہائی مصروف ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کتنی اتنی کی مصروفیات ہیں لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے وہ وقت نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں. حضرت بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود احمد اوان اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.